ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم وسلوا الله رزقا بيوم. وأخرج أيضا عنه قال: جالس التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة. وأخرج ابن أبي الدنيا والدينوري في المجالسة والحاكم في الكنى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من خاف الله لم يشف غيظه ومن يتق الله لم يصنع ما يريد ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. ابو نعیم نے خلیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: کتاب اللہ کے برتن بنو اور علم کے چشمے، اور اللہ سے مانگو رزق ایک دن کا ایک دن کے ساتھ. اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں. ابن ابی دنیا نے دینوری نے مجالسہ میں اور حاکم نے کنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کرتا، جو اللہ سے خوف رکھتا ہو وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کرتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ نہیں کرتا. اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو تم کچھ اور دیکھتے جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس کے سوا. حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ ہیں. پہلی روایت میں دو چیزوں کی نصیحت فرمائی. ایک یہ کہ کتاب اللہ کے برتن اور علم کے چشم بنو. جس طرح کسی برتن میں کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے، ایسے تمہارے قلب میں اللہ کی کتاب محفوظ ہے. کتاب اللہ کو اپنے قلوب میں محفوظ کرو اور علم کے چشمے بنو. چشمے سے پانی پھوٹتا ہے اور تمہارے دل سے جب بھی پھوٹے تو علم کی بات پھوٹے، علم کی بات نکلے تمہاری زبان سے. علم دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک علم دنیا کا ہوتا ہے اور ایک علم آخرت کا ہے. دنیا کے کاموں کی طرف رہنمائی کرنے والا علم دنیا کا علم کہلاتا ہے،
اس کے ذریعے ہم اپنے کھانے کمانے کے طریقے معلوم کرتے ہیں. تجارت کا علم ہے، صنعت کا علم ہے، دکانداری کا علم ہے، تجارت، صنعت، زراعت، حرفت، یہ 4 اصول بیان کیے گئے ہیں. دنیا کی معیشت کے یہ 4 اصول ہیں. زراعت ہے سب سے پہلے، یعنی زمین سے پیداوار اگانا. دوسری حرفت ہے، یعنی دستکاری، اپنی ہاتھوں سے محنت کر کے چیزیں ایجاد کرنا. اور تیسری صنعت ہے، بڑی بڑی چیزیں جو ایجاد کی جاتی ہیں اور جن کے لیے آلات اور مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے. چوتھی چیز تجارت ہے، اور تجارت کا مطلب ہے چیزوں کا تبادلہ کرنا. حق تعالی شانہ نے ساری چیزیں دنیا کی ایک آدمی کو نہیں دی، کسی کو کوئی چیز دے دی ہے، کسی کو کوئی چیز دے دی ہے. کسی علاقے میں کوئی چیز ہوتی ہے، دوسری چیز وہاں نہیں ہوتی تو اس کی ضرورت پیش آتی ہے. دوسرے علاقے میں وہ دوسری چیز فراوانی سے ہوتی ہے، وہ پہلی چیز نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تجارت کا الہام فرمایا، یعنی جن جن ملکوں میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن جن علاقوں میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں ان چیزوں کو لے جایا کریں اور وہاں سے ایسی چیزیں منگوائیں جن کی ان علاقوں کو ضرورت ہے. اور اس کے لیے حق تعالی شانہ نے بر و بحر کے سفر کی بھی ہدایت فرما دی. تجارتی سفر ہوتے ہیں خشکی کے راستوں میں بھی اور دریا کے راستے سے بھی، اور یہ قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں سفر. جیسے زمانہ کو ترقی ہو رہی ہے ویسے ذرائع مواصلات میں بھی ترقی ہو رہی ہے. پہلے لوگ بیلوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ سفر کرتے تھے، اب لوگ ہوائی جہازوں کے ساتھ سفر کرنے لگے ہیں. باہر کا یہ معیشت کا بنیادی پتھر ہے تجارت، اور ایک ذریعہ معیشت کا ملازمت بھی ہے. یہ 5واں ذریعہ ہے، لیکن اس کو مستقل طور پر ذریعہ نہیں سمجھا جاتا. یہ تو ایسی وقتی سی چیز ہے. پیداواری چیزیں یہ 4 ہیں. پیداواری چیزیں یہ 4 ہیں. زراعت کے کسان زمین کے جگر کو چیر کر اور اس پر اپنی محنت کی پونجی لگا کر اس کو اگانے کے قابل بناتا ہے. ایک چیز جو موجود نہیں تھی وہ وجود میں لاتا ہے. اور یہ سب سے بنیادی چیز ہے زراعت. سب سے بنیادی چیز زراعت ہے، اس لیے کہ زمین اگر اپنی پیداوار ہی پیدا نہ کرے تو تم کھاؤ پیو گے کیا؟ تمہاری حرفتیں، تمہاری صنعتیں اور تمہاری تجارتیں سب ٹھپ ہو جائیں گی. اور یہ ہمارے
جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی. جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو ان کو زراعت کا طریقہ سکھایا گیا. اس طرح وہ کاشت کریں، اس طرح بیج ڈالیں. جبریل علیہ السلام نے سکھایا زراعت کا طریقہ. وہ تو جانتے نہیں تھے، طریقہ معلوم نہیں تھا کہ کیسے کریں. جبریل علیہ السلام نے ان کو طریقہ سکھایا. پھر حق تعالی شانوں کی طرف سے ان کو القاء ہوتے رہے، الہام ہوتے رہے کہ یہ طریقے کریں. ظاہر بات ہے کہ حمل و نقل کے لیے بھی ضرورت پیش آتی ہوگی، اور وہ اکیلا آدمی کیا کر سکتا، اس کو کھانا بھی کتنا تھا. بعد میں ان کی اولاد بڑھتی گئی تو یہ بھی ترقی کرتا گیا کام. غرے کے زراعت کا کام یہ انسان کی معیشت میں سب سے پہلا بنیادی پتھر ہے. اور یہ جو کسان ہیں اور محنت کرنے والے لوگ ہیں، جو زمین جوتتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، زمین پر محنت کرتے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، ان کے جانشین ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت کی اور شجرکاری کی بہت ہی فضیلتیں بیان فرمائیں، بہت ہی فضیلتیں بیان فرمائیں. یوں فرمایا کہ کوئی شخص کھیتی لگائے یا درخت لگا دے تو جب تک کہ وہ کھیتی یا درخت قائم ہے، اس سے کوئی پرندہ، کوئی جنگل کا جانور، کوئی انسان کھائے گا، اس کے لیے صدقہ لکھا جائے گا. چڑیاں کھاتی ہیں، یہ اڑنے والے جانور کھاتے ہیں کھیتی کو، پھلوں کو. کبھی جنگل کے جانور آ کے کھا جاتے ہیں، کبھی کوئی انسان بھی کھا لیتا ہے. جتنے لوگ کھائیں گے، اس کے گھر آنے سے پہلے جتنے لوگ کھائیں گے وہ سارے کا سارا اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طرح دستکاری یعنی حرفت، لوگ اس کو باہر سمجھتے ہیں. ہاتھ کے ساتھ محنت کرنا بابو پن کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ بڑا آدمی ہاتھ سے محنت کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اطیب ما اکل العبد من کسب الید، سب سے پاکیزہ کھانا جو آدمی کھائے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کا ہے. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ مِنْ يَأْكُلُ عَمَلِ يَدَيْهِ، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں، سلطنت حاصل ہے، لیکن سرکاری خزانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اپنی روٹی اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے. حضرت عالمگیر رحمہ اللہ تعالی کا بھی یہی معمول تھا. مغلیہ خاندان کا تخت ہے اور ماشاءاللہ ہمیشہ جہاد میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. ٹوپیاں بنتے تھے،
اور قرآن کریم کی کتابت فرماتے تھے. عالمگیر رحمہ اللہ تعالی کے دست مبارک کے لکھے ہوئے مصاحف قرآن کریم کے نسخے اب بھی کتب خانوں میں محفوظ ہیں. اور جب انتقال ہوا تو وصیت فرمائی کہ فلاں پوٹلی کے اندر کچھ رقم پڑی ہے، اس سے میرا کفن و دفن کیا جائے. اور فلاں پوٹلی میں ایک رقم پڑی ہے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی جائے، کیونکہ وہ میرے کفن دفن میں استعمال نہ کی جائے، اس لیے کہ وہ قرآن کریم کی کتابت کی اجرت ہے. اور بعض اہل علم اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ قرآن کریم کی کتابت کے پیسے لے کر استعمال کیے جائیں، کیونکہ یہ رقم مختلف علماء کے خیال میں کوئی اس کو جائز کہتا ہے، کوئی جائز نہیں کہتا، اس لیے میرا کفن دفن اس سے نہ کیا جائے. تو ہاتھ سے کما کر کھانا تو عار نہیں تھا. ایک دفعہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. صحابہ نے عرض کیا وانت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ فرمایا جی ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی. كنت ارعى الغنم على قراريط لقریش، میں قریش کی بکریاں چرایا کرتا تھا. چند قیرات، بہت معمولی سکہ کہلاتا تھا، جیسے دمڑی پرانے زمانے میں مشہور تھی. چند دمڑیوں پر میں بکریاں چرایا کرتا تھا قریش کی. اللہ کے نبیوں سے اللہ نے بکریاں چروائی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا بکریاں چارنا تو قرآن کریم میں مذکور ہے، بکریاں چرانا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے. شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے، 10 سال چرائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی. تو بکریاں چرانا نبیوں کی سنت ہے، عار کی بات نہیں ہے. اور سر پر ٹوکری اٹھانا، محنت مزدوری کرنا، یہ بھی کوئی عار کی بات نہیں. تو بہترین قسم کے لباس پہن کر، سوٹڈ بوٹڈ بن کر، کرسیوں پر بیٹھ کر جو لوگوں سے ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہو، یہ حرام کی کمائی ہے، غصب ہے. اور اگر تم لوگ ٹوکری اٹھاؤ اور اپنے ہاتھ سے محنت کرو تو یہ حلال کی کمائی ہے. اس کو تم حرام کو عزت سمجھتے ہو اور حلال کی کمائی کو ذلت سمجھتے ہو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، انہوں نے کسب حلال کو عار سمجھنا شروع کر دی. سینکڑوں ہزاروں نوجوان بیکار پھر رہے ہیں. میاں تم جا کے کوئی کام کرو. کہتے جی ہم نے تو بی اے کی تعلیم کی ہے، ایم اے کی تعلیم کی ہے، ایف سی کیا ہے، فلانا کیا ہے، اب کیسے اٹھائیں ٹوکری، کیسے اٹھائیں؟ میں کہتا ہوں جاہز رہنا بہتر تھا، تمہارا جاہز رہنا بہتر تھا. اور یہ نہایت جہالت کی بات ہے جو آج اخباروں میں باقاعدہ اس کی تشہیر ہو رہی ہے کہ تعلیم کو عام کرو. کیوں تعلیم کو عام کریں؟ لوگ زیادہ بیکار ہو جائیں. 2 جہالتیں اس زمانے میں بہت زیادہ رائج ہو گئی ہیں. ایک لڑکیوں کو تعلیم دینا اور ایک تعلیم کو عام کرنا.
اگر تمہاری تعلیم اخلاق پیدا کر دیتی قوم میں تو میں مانتا کہ یہ تعلیم بہت اچھی چیز ہے، واقعی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جتنی تعلیم بڑھتی ہے اتنا اخلاق بگڑتا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اگر میں غلط کہتا ہوں تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں کہ تم غلط کہتے ہو۔ عام اور جج قسم کے لوگ، ان کے اخلاق ان لکھوں پڑھوں سے اچھے، وہ کم سے کم کسی کی بانی لیں گے، وہ لائے نہیں۔ اور تم میں لکھ پڑھ کر بد اخلاقیاں پیدا ہو گئی ہیں، غرور ہے، کبر ہے، حسد ہے، مار دھاڑ ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا، اپنے آپ کو اوپر دکھانا، یہ سارے گندے اخلاق تمہیں اس تعلیم نے دیے۔ استادوں کی پگڑیاں اچھالنا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا، اور شریف خاندان کے لوگوں لڑکیوں سے رزق لڑانا، اس کے سوا تم کیا سکھاتے ہو مجھے بتاؤ؟ یہ تمہارے کالج اور یونیورسٹی اس کے سوا کیا سکھاتی ہیں؟ اگر تمہارا یہ علم لوگوں کو اخلاق سکھاتا، تہذیب سکھاتا، اور اخلاق اور تہذیب کے مطلب چبا چبا کر باتیں کرنے کے نہیں ہیں جس کو تم نے تہذیب سمجھ لیا ہے۔ اخلاق اور تہذیب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے، چھوٹوں کے ساتھ چھوٹوں کا معاملہ کیا جائے، بڑوں کے ساتھ بڑوں کا معاملہ کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ ماں باپ جیسا حسن سلوک کیا جائے، ادب ہے، احترام ہے، یہ چیز اخلاق کہلاتی ہے، تہذیب کہلاتی ہے۔ یہ پڑھ لکھ کر کے ایک تو کسی وہ گاوجی سے پوچھا تھا کہ تمہارا لڑکا پڑھتا ہے، کتنا پڑھ گیا؟ اب وہ بیچارہ جہاں کیا جانے کہ کتنا پڑھ گیا کتنا نہیں، دیہاتی جائے کہ تہذیب وہ کافی پڑھ گیا ہے، کھڑے ہو کے تو موتنے لگا ہے، بس تم کھڑے ہو کے موتنا سکھاتے۔ پینٹ پہنو اور کھڑے ہو کے موتو۔ تو میں نے کہا کہ ایک تو یہ تعلیم کو عام کرو، ہماری قوم بڑی جاہل ہے، یہ جتنے فساد مچا رہے ہیں اوپر کی سطح پر، یہ سب جاہل ہیں۔ میں تو کہتے ایسے جاہل اچھے تھے، یہ سیاسی بحران پیدا کر رہے ہیں، قوم کو بے چینی میں مبتلا کر رکھا، یہ سب کے سب جاہل ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ تو آکسفورڈ تک ہو کر کے آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ بڑی کوئی جہالت نہیں کہ قوم کو تعلیم تلقین کی جاتی ہے کہ بیکار بنو، کیونکہ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں پھر وہ بیچارے دستکاری کے قابل نہیں رہتے۔ میں کہتا ہوں سڑک پر بیٹھ کر جوتی گانٹ لو، یہ حلال کی روزی ہوگی، لیکن تمہیں تو تعلیم سوائے مار دھاڑ کے اور سوائے نوکری اور ملازمت کے کچھ سکھاتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی دستکاری کرتے ہیں، ان کو عار نہیں، بکریاں چرانے سے بھی عار نہیں، اپنے ہاتھ سے کام کرنا اس سے عار نہیں۔ کوئی دستکاری کی چھوٹی موٹی صنعتیں لگا لو، لیکن کوئی مجتہد قسم کا دماغ ہو جو ان چیزوں کو ایجاد کرے اور قوم کے نوجوانوں کو راستے پر لگائے۔ تو میں تو ایک ہی اجتہاد سوچتا ہے کہ مولوی دین کو بدلیں، شریعت کو بدلیں، اجتہاد کریں، ہمیں تلقین کیا کرتے ہیں اجتہاد کرو، تم بھی تو اجتہاد کرو نا۔
تم میں سے کچھ نوجوان اٹھیں اور اٹھ کر کے ایسی چھوٹی موٹی صنعتیں ہیں جس سے اپنے گھر کا کی کفالت ہو سکے، ملک کو فائدہ ہو، نفع ہو، نوجوان کام پر لگیں۔ اب تو یہ دہشت گردی کی وجہ سے سناٹا چھا گیا کراچی میں، ورنہ میں دیکھتا تھا کہ سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں نوجوانوں نے، بس نوجوان اس کام کے لیے ہیں۔ یا بلے اٹھائے پھرتے ہیں، سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، اور یا پھر کلاشن کو اٹھا لیں۔ میرے بھائی کو ایسا کام کرو جو تمہارے لیے مفید ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام کرو، قوم کو بھی پیداوار ملے اور تمہیں بھی اپنے ہاتھ کی محنت ملے۔ اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو پڑھاؤ اور ان کو ملازمت دلاؤ، کیوں؟ لڑکوں کے لیے پوری کر دی تم نے، لڑکوں کے لیے پوری کر دی ملازمتیں، وہ بچ رہی ہیں اب لڑکیوں کو تو، لڑکیوں کو تو گھر کا کام ذمہ کیا گیا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ جس شخص کے ذمہ گھر کی ذمہ داری ہے اس کو بیکار کرو، اور جس کا نان و نفقہ مرد کے ذمہ ڈالا گیا تھا اس کو ملازمت دلواؤ۔ نوجوان بیکار اور ہماری بچیاں برسر روزگار، وہ اپنے شوہر کے پاس کیوں رہیں گی؟ اپنا گھر کیوں آباد کریں گی؟ جب لڑکی خود کی کفیل ہے، وہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہے، وہ شوہر کے گھر میں پابند ہو کر رہنا کیوں غبارہ کرے گی؟ ہاں، وہ عشق و محبت کا افسانہ 2-4 دن چلے گا، بعد میں رنگ دھل جاتا ہے، میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا محتاج بنایا ہے، اور اسی احتیاج کی لئی کے ساتھ ان کو چپکا دیا ہے۔ یہ گنجش سریش، یہ احتیاج کی سریش ہے جو مرد اور عورت دونوں کو چپکائے رکھتی ہے۔ مرد جانتا ہے کہ عورت کے بغیر گھر کی گاڑی نہیں چل سکتی، خانہ داری ہے، بچوں کی حفاظت ہے، بچوں کی پرورش ہے، یہ عورت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور عورت جانتی ہے کہ جب تک سر پر سائیں کا سایہ نہیں ہوگا میری زندگی بے سایہ گزرے گی۔ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، قدرت نے ان کو محتاج بنایا ہے، اور لڑکی برسر روزگار۔ مجھے بتاؤ کہ ان دونوں کے درمیان میں موافقت کیسے ہوگی؟ تو خیر، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے ایک علم بنایا ہے معیشت کا، معاش کا، اور اس کی بنیادی ہماری حکومتیں تو منصوبہ بندیاں کرتی ہیں، لیکن اللہ کے یہاں فطری منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، ان کی منصوبہ بندی پر نہیں۔ جس چیز کی احتیاج ہوتی ہے اللہ تعالی لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہاں یہ چیز پیدا کرو، یہ مہیا کرو، باہر سے لاؤ، لے آتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ بادشاہ اگر تجارت کرنے لگے تو رعایا کو بگاڑ ڈالے گا۔ آج ہماری ہر چیز الٹی ہو گئی ہے، آج تجارت ساری کی ساری گورنمنٹ کے قبضے میں، اور جو تاجر کے بیچارے اپنی تجارت کر رہے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے دست نگر ہیں،
گورنمنٹ سے اجازت ملنی چاہیے اور بینک کے ذریعے سے تبادلہ ہونا چاہیے درآمد برآمد کا. بہت سے شعبے تو گورنمنٹ نے خود اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ ہی ان کی درآمد کر سکتی ہے, دوسرا نہیں کر سکتا. جو اس کا حال ہے وہ تمہارے سامنے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی نافرمانی کی وجہ سے قوموں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. حکومت کا کام تو نظم و نسق بحال رکھنا ہے, نظم و نسق کا بحال رکھنا اور ظالم کو مظلوم سے انصاف دلانا, ظالم سے مظلوم کو انصاف دلانا, کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے. بس مملکت کا یہ کام, لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا, جہاں کسی چیز کی ضرورت ہو معیشت کے سلسلے میں وہاں ان کی امداد کرنا, لوگوں کی معاونت کرنا سرکاری وسائل کے ذریعے سے. لیکن دور جدید میں سیاست کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کی ہر دولت اس فرعون کے ہاتھ میں ہو, کوئی آدمی تجارت نہ کر سکے, کوئی دکانداری نہ کر سکے بغیر لائسنس کے, کوئی پرورش کرنا چاہے حیوانات کی, مچھلیوں کی, مرغیوں کی, یہ کام نہ کر سکے. ہر چیز میں حکومت کا لائسنس لازم, کنٹرول حکومت کا ہے, یہ سب اس کے نوکر ہیں. اور پھر جتنا جی چاہے حکومت ان کو حصہ دے اور جتنا چاہے اپنے پاس رکھے. اس ٹیکس کے معنی سوائے حصہ داری کی کیا ہے؟ کماؤ تم اور عیش و عشرت اڑانے کے لیے حکومت اپنا ٹیکس وصول کرے. ابن خلدون لکھتے ہیں کہ کسی مملکت کے زوال کا باعث یہ بنتا ہے کہ عوام پستے چلے جاتے ہیں, مہنگائی بڑھتی ہے اور مہنگائی بڑھا کی وجہ سے مطالبات زیادہ بڑھتے ہیں اور مطالبات کی بنا پر ٹیکس زیادہ لگائے جاتے ہیں. جتنے زیادہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں اتنی مہنگائی زیادہ بڑھتی ہے, جتنی مہنگائی زیادہ بڑھتی ہے اتنا تنخواہیں زیادہ بڑھتی ہیں, جتنی تنخواہیں زیادہ بڑھتی ہیں اتنا ٹیکس زیادہ بڑھتا ہے. ایک چکر چل جاتا ہے. اور وہ لکھتے ہیں کہ کسی مملکت کی, کسی حکومت کی سعادت مندی یہ ہے کہ اس میں کم سے کم ٹیکس اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں ہوں. آج یہ جتنے معاشیین ہیں اور حکومت کے دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے ہیں, آپ نے کبھی ان کی زبان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, خلفائے راشدین کا اور بادشاہ عادل کا تذکرہ نہیں سنا ہوگا, کبھی حوالہ نہیں سنا ہوگا. یہ جب بھی حوالہ دیں گے جرمنی کے, فرانس کے, برطانیہ کے, امریکہ کے مدبرین کا حوالہ دیں گے. ان کے ذہن پر یہ مغرب اتنا سوار ہے کہ کبھی بھول کر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیا کسی معاملے میں, انہوں نے سوچا ہی نہیں. ان کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ثواب عذاب کے لیے بیان کرنے کے لیے آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں اصلاحات نہیں کی؟ مگر تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی ہو تو میں کیا اس کا علاج کروں؟ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں آقا نے رہنمائی نہ فرمائی ہو اور اس کے اصول موضوع بیان نہ فرما دیے ہوں. ترغیب اور ترہیب کے ساتھ. لیکن تمہارے لیے یہ چیزیں بالکل بیکار ہیں اور میں جانتا ہوں کہ جتنی لفاظی تم کرتے ہو اس کا نتیجہ خاک ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خلفائے راشدین اور ان کے بعد بھی دوسرے عادل سلاطین انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، مگر کبھی تم نے ان اکابر کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، اور اگر دیکھا ہو تو اس سے کوئی سبق نہیں لیا، اس سے رہنمائی نہیں لی. تمہاری رہنمائی کے لیے یہی رہ گئے ہیں، اس لیے کہ تمہارا ذہن بھی غیر مسلم تھا. تمہارا ذہن غیر مسلم ہے. تم زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، مگر ذہن و دل جب تک مسلمان نہ ہو تو لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا فائدہ؟ خیر یہ تو بات آ گئی تھی، گفتگو میں اس میں کر رہا تھا کہ علم دو ہیں، ایک علم معاش اور ایک علم معاد. علم معاش وہ ہے جو مرنے سے پہلے تک کی جو زندگی ہے اس میں رہنے سہنے کے طریقے سکھاتا ہے کہ یہ زندگی کیسے گزاریں، کیا کھائیں، کس طرح کھائیں. اور ایک علم معاد ہے اور وہ ہے موت کے وقت سے لے کر ابد الآباد کی زندگی تک رہنمائی کرنے والا. اس کی حد ہے، اس کی حد نہیں. تمہارے سکولوں کالجوں پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. جھوٹ کہتے ہو، یہ علم تمہارا نہیں ہے. یہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے ہو. تمہارے سکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جو کو پڑھایا جاتا ہے یہ طلب العلم یہ مراد نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ہے اطلب العلم ولو بالصین، علم کو تلاش کیا کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. بالکل جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. چین تو ابھی 50 سال پہلے تک جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا. یورپ بھی بیچارہ انگرائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اپنی جہالت سے. یہ مچھلیوں کے مچھیرے انگریز جو تم پر 150 سال حکومت کر گئے ہیں تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے. مچھلیوں کے مچھیرے تھے یہ ڈاکو، بحری قذاب. میں سن 82 میں بلکہ اس سے پہلے پہلی دفعہ گیا ہوں، مولانا مطالعہ نے بلایا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ یہ روشنی کا زمانہ، بجلی اور گیس اور جدید وسائل رسل و رسائل مواصلات، یہ تو اب ان کی عمر تو بہت تھوڑی ہے. اس سے پہلے اس ملک میں کون رہتا تھا اور کس طرح رہتا تھا؟ انگلینڈ کا ملک بھی رہنے کے قابل ہے.
آج دنیا سے یہ بجلی کے چکر ختم ہو جائے، کوئی رہ سکتا ہے وہاں؟ مولانا نے مسکرا کے فرمایا کہ یہاں دو طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک مچھیرے مچھلیاں پکڑنے والے، اور دوسرے بحری قزاق، جب کوئی جہاز جاتا تو اس کو لوٹ لیتے تھے. نہ وہاں زراعت ہے، نہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی. سیب لگاتے ہیں اور پھل آتا ہے بہت ہی اچھا، لیکن کوئی ذائقہ نہیں. جب سورج کی روشنی نہ پڑے پھلوں پر، ان میں مٹھاس کہاں سے آئے؟ تو میں نے کہا کہ یہ تو نہایت غیر مہذب قوم تھی، یہ مغربی دنیا کے لوگ. اور اس امریکہ غریب کا تو 100 سال پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا، دنیا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ امریکہ بھی کوئی ملک ہے. یہ مغرب بھی انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن چین والے ابھی تک افیونی سے سو رہے تھے. یہ سب سے بعد میں بیدار ہوا ہے. ان کے بارے میں کہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ علم حاصل کیا کرو چین جا کر. تہمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم تو علم کسی کو سمجھتے ہو، حالانکہ علم یہ ہے ہی نہیں، کھانے پینے کا دھندا ہے. کھانے پینے کا دھندا ہے، چاہے تمہارے سائنسی علوم ہو یا تمہارے آج کے ترقی یافتہ علوم ہو، یہ سب کے سب پیٹ کا چکر ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ کہ سیارہ بیچارہ گھاس کھود کر کے روٹی کھاتا ہے، تم بڑے ادارے بنا کر روٹی کھاتے ہو. روٹی کھانا روٹی کا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نہیں. اور مجھے معاف رکھیں گے، تمہاری سائنس نے انسانیت کو نفع سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تم کہو گے کہ مولوی بہت تعصب برتتا ہے. میں مانتا ہوں بہت سا نفع نہیں پہنچایا، لیکن جتنا انسان اس زمانے میں تلملا رہا ہے اور جس قدر اس کی روح آج بے چین ہے، کبھی زندگی میں انسانی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی. اور آج کا انسان جتنا مظلوم ہے اتنا کبھی نہیں رہا ہوگا. آج کا انسان مسائل سے جس قدر دوچار ہے اس سے پہلے کبھی نہیں رہا ہوگا. اور یہ سب برکتیں ہیں تمہاری سائنس کی اور تمہاری ترقیات کی، ترقی یافتہ علوم کی. تم نے نعرہ لگایا کہ ہم نے فلاں بیماری پر فتح پا لی، فلاں بیماری پر فتح پا لی، فلاں بیماری کا نشان ختم کر دیا، چیچک کا نشان ختم کر دیا، فلانی چیزیں ختم کر دی. قدرت نے کہا کہ تم نہیں کر سکتے. ایسی ایسی بیماریاں ایجاد کریں گے تمہارے باپ کو بھی پتہ نہ چلے. ان کا نئی نئی بیماریاں آتی ہیں، ان پر تحقیقات شروع کرتے ہیں بیچارے، اور جب وہ قابو میں آنے کے قریب ہوتی ہے تو ایک نئی بیماری سر اٹھا دیتی. اور ایسی یہ کینسر تو اب بہت پرانی چیز بن گئی ہے، لیکن ہمارے یہاں کبھی نہیں جانی گئی تھی یہ بیماری. حالانکہ ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، اور طب میں، یونانی طب میں سرطان کے نام سے یہ بیماری ہوتی تھی اور اس کا علاج بھی کیا جاتا تھا. لیکن اب جس کثرت سے یہ بیماری ہونے لگی ہے اور دنیا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ایسا کبھی نہیں ہوا. اب تو ہر 10 سال 10ویں آدمی پر شبہ ہوتا ہے کینسر کا. لا الہ الا اللہ. تو اصل علم یہ ہے جو آخرت کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ اپنے بلیغ انداز میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون.
یہ لوگ دنیا کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں، حقیقت اس کی بھی معلوم نہیں، اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ دنیا کا ایک ظاہر ہے، ایک اندر اس کا چھپا ہوا ہے۔ تم دنیا کے ظاہری ظاہر کو جانتے ہو، اس کا اندر کو تمہیں معلوم نہیں، اور دعویٰ کرتے ہو خدا کے مقابلے میں علم کا، نبی کے مقابلے میں علم کا۔ تو آدمی ایسا ہونا چاہیے، مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کتاب اللہ کا وعاء یعنی برتن ہو، کہ اللہ کی کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہو، اس کے الفاظ بھی، اس کے معانی بھی، اور اس کے انوار و برکات بھی اس کے سینے میں محفوظ ہو۔ اس کے دل سے اللہ کی کتاب کی شعائیں پھوٹیں، اور ینابیع العلم، علم کے چشمے ہوں، جب بھی تمہاری زبان سے نکلے علم کی بات نکلے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، دوسری بات فرمائی، ایک دن کے بدلے میں ایک دن کا رزق تلاش کرو، آج کماؤ کل کھانے کے لیے، بس آج کی محنت کل کے لیے، کل کی محنت پرسوں کے لیے، بس ایک دن کا کہ کل آ رہی ہے ابھی زندگی تو کے لیے روٹی چاہیے، ہوس نہ کرو۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، فائدہ نتیجہ۔ تو قدرتی طور پر ہر آدمی کے دل میں خیال ہوتا ہے اپنے بعد اپنے بیوی بچوں کا، کسی حد تک ہونا چاہیے، فطری چیز ہے، لیکن ایسا تو نہ کرو نا کہ اپنی آخرت سے بالکل غافل ہو جاؤ۔ بھائی آج کھا لیا، آج کما لیا، کل کے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا تم نے۔ پوری دنیا کی زندگی کو ایک دن سمجھو، تم نے یہاں کما کر کے یہی کھا لیا، یا پھر تھوڑا بہت اپنے بچوں کے لیے چھوڑ گئے، اور آگے وہ تمہاری محنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اگلی زندگی کا، یا اگلی زندگی پر ایمان ہی نہیں۔ اگلی زندگی پر بھی ایمان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے محنت کیا کی۔ یہاں تو اتنا اصول ہونا چاہیے تھا کہ ایک دن کی روٹی چاہیے اور بس، ایک دن کی روٹی مل گئی کافی۔ میں نے تمہیں حدیث سنائی تھی نا، من اصبح معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ وعندہ قوت یومی، جو شخص صبح کرے اس حالت میں کہ اللہ کے فضل سے عافیت ہے، کوئی بیماری نہیں، اللہ کا شکر ہے دماغ کام کر رہا ہے، اللہ کا احسان ہے آنکھیں کام کر رہی ہیں، اللہ کا احسان ہے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے یہ دوسری وجود کی جو مشینری ہے کام کر رہی ہے، بس عافیت، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور اپنے دل میں امن اور اطمینان ہے، گھر میں کوئی خوف نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ وعندہ قوت یومی، ایک دن کی روزی موجود ہے، شام تک بچے کھا سکتے ہیں، اتنی روٹی موجود ہے۔ فرمایا گویا اس کے لیے ساری دنیا اپنے ساز و سامان کے ساتھ جمع کر گئی۔ باقی ہوس ہے بھائی، یہ ضرورت ہے، ایک دن کی روزی ضرورت ہے آدمی کی۔ علماء کہتے ہیں 3 دن کی روزی ہو کافی، اور نیچے آ جاؤ، 3 دن کی ہو جائے بہت ہے۔ باقی ہوس ہے، اور ہماری ہوس ہی پوری نہیں ہوتی۔ کسی شخص کی آمدنی پہلے 10 روپے تھی، گھٹتے گھٹتے 1 روپے رہ گئی، بس اس کی پریشانی دیکھنے کے لائق ہوتی، حالانکہ روٹی اب بھی چل رہی ہے الحمدللہ، کسی کا مقروض نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ ٹھار جو 10 روپے والی تھی وہ نہیں،
بہت پریشان ہوتے ہیں. تو ایک دن کی روزی ایک دن کے بدلے میں تلاش کرو. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ توابین کے پاس بیٹھا کرو، توبہ کرنے والے لوگ، کیونکہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو دیکھ دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہیں، اور گناہوں کا بوجھ ان کی کمر کو دورا کر دیتا ہے اور ان کی آنکھوں کو جھکا دیتا ہے. نہ یہ تن کر چلیں گے اور نہ آنکھ اٹھا کر متکبرانہ انداز میں دیکھنے کے لائق ہوں گے. ان کے گناہوں کے احساس نے ان کو شرمندہ کر دیا ہے اور ان میں کبر کی بجائے عجز پیدا کر دیا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدعی اپنے سوا کسی اور کو نہیں دیکھتا، اپنے سوا کسی اور کو نہیں دیتا. اگر اللہ تعالیٰ تجھے چشم خدا بھی بخش دیتے، اللہ کو دیکھنے والی نظر، تو تجھے دنیا میں اپنے سے عاجز تر کوئی نظر نہ آتا. اللہ کی مخلوق میں عاجز تر آدمی میں ہوں، تجھے یہ نظر آتا اور یہ بھی نظر آتا کہ سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں. تجھے نظر آتا کہ اگر میری بخشش ہو گئی تو انشاءاللہ سب کی بخشش ہو جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہگار کو بھی معاف فرما دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا بخشی جائے گی. یہ ہیں توابین، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھا کرو. سبحان اللہ. باقی وہی بیماری کے لیے اور چیزوں کے لیے دعا کرو سارے کے سارے. میں بھی بیمار ہوں، میرے لیے بھی دعا کرو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.